السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے محرم کا متعلقہ حدیث۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں افضل نماز اور افضل روزے کے بارے میں۔ صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ یہ بات انہیں حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2756 میں اسے آدھی رات کی نماز کہا گیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 3901 میں بیان کیا گیا ہے کہ رات کے کسی بھی وقت میں نماز، جبکہ مسند احمد کی حدیث نمبر 2112 میں رات کے آخری ایک تہائی حصے میں نماز پڑھنے کو فرض نماز کے بعد افضل نماز کہا گیا ہے۔ 10 محرم کا روزہ۔ یہ وہ حدیث ہے جن میں 10 محرم الحرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے یا رکھنے کا حکم دینے کا ذکر ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ قیس بن سعد بن عبادہ سے مروی ہے کہ ہم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے اور صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک کے روزوں اور زکوٰۃ کی فرضیت نازل ہوئی تو نہ ہمیں اس کا نیا حکم دیا گیا نہ اس سے روکا گیا، ویسے ہم یہ کام کرتے رہے۔ سنن ابن ماجہ کے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عاشوراء یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں دور جاہلیت کے لوگ روزہ رکھتے تھے، لہذا تم میں سے جو روزہ رکھنا چاہے تو رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا، یہ دن کون سا ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ بڑا مبارک دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دلائی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی صادر فرمایا۔ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے دن فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے آج کھانا کھایا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہے اور کچھ نے نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر باقی دن کچھ نہ کھانا، نیز مدینہ منورہ کے قرب و جوار بستی میں پیغام بھیج دو کہ باقی دن کچھ نہ کھائیں پئیں۔ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے روزہ کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کا گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اللہ سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ 9 محرم کا روزہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت حکم بن احرز سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور اس حال میں کہ وہ زمزم کے قریب اپنی چادر سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے عاشورے کے روزے کے بارے میں خبر دیجیے۔ انہوں نے فرمایا، جب تم محرم کا چاند دیکھے تو گنتا رہ اور 9ویں تاریخ کے دن صبح روزے کی حالت میں کر۔ میں نے عرض کیا کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روزہ رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ یہ واقعہ ان حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اور ہمیں بھی اس کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا، اللہ کا رسول، یہ ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلے سال ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن آئندہ سال نہیں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں یہودیوں کی تالیف قلبی کے لیے ان کی موافقت پسند کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ اہل کتاب تو کفر پر مصر ہیں اور تالیف قلبی سے متاثر نہیں ہو رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موافقت چھوڑ دی اور ان کی مخالفت کی طرف مائل ہو گئے۔ اسی لیے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کا روزہ رکھنے کا عزم کیا۔ سنن ابن ماجہ کے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو محرم کی 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ حرمت کا مہینہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کی تھی۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، 4 مہینے اس میں سے حرمت کے ہیں۔ 3 تو پے در پہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، چوتھا رجب مضر جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے بیچ میں پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ان حدیث میں بھی محرم کو حرمت کے مہینوں میں سے ایک کہا گیا ہے۔
سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 1947 میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حج کی خطبہ میں بیان فرمائی۔ اللہ کا مہینہ۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے۔ اس کے علاوہ ان حدیث میں بھی محرم کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ کون سے روزے رکھنا سارا سال روزے رکھنے کے برابر ہے؟ اگر آپ جواب جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھ کر جواب دے سکتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں، اگلی ویڈیو میں جان جائیں گے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ام المومنین صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کا ایک اونٹ بیمار ہو گیا، اور ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا کے پاس ایک فاضل سواری تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے فرمایا تم اسے ایک اونٹ دے دو، اور بولی میں اس یہودن کو دے دوں، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور ذی الحج، محرم اور سفر کے چند دنوں تک ان سے بات چیت ترک رکھی۔ اگر آپ یہ واقعہ تفصیل میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ حدیث پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے اچھا مسلمان بننے کی توفیق دے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔